نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، 7 ہجری، ہجرت کا 7واں سال، 2 بڑے واقعات۔ چونکہ دیکھیں ہمارے پاس وقت مختصر ہے تو اس میں وہ ساری تفصیلات تو نہیں بیان کر سکتا۔ وہ میں نے کہا آپ سے کہ انشاءاللہ کبھی سیرت کے تفصیلی لیکچرز کا وقت آیا تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید جو چیزیں رہ جائیں گی انشاءاللہ اس کا بیان بھی کریں گے۔ 7 ہجری کے 2 واقعات صرف بتاؤں گا، ایک غزوہ خیبر اور ایک عمرۃ القضاء، یعنی وہ جو صلح حدیبیہ کے وقت میں جو عمرہ نہیں ہو سکا تھا وہ اس عمرے کا سال آ گیا 7 ہجری، اور ایک آپ نے نکاح بھی فرمایا اور وہ تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، جب حدیبیہ سے حضور واپس آ رہے تھے، صلح ہو گئی تھی، واپس آ رہے تھے، تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ بہت اہم صورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو موقع دے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سورۃ الفتح۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اور خاص طور پر ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں سے، جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں۔ قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، تو اس سے ان کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب تم لوگوں کو بہت انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح میں اللہ نے بہت ساری فتوحات کی بشارت دی ہے کہ کچھ ابھی ایک تو فتح یہی ہے جو مل گئی، یہ جو صلح حدیبیہ کو فتح کہا گیا، کیونکہ وہ بہت ساری فتوحات کا پیش خیمہ تھی، بہت ساری فتوحات کا دروازہ بنی صلح حدیبیہ۔ تو کیا ہوا کہ تو جب آپ صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ آپ خیبر جا کر وہ جو بنو نذیر کے یہودی جن کو جلا وطن کیا تھا، آپ کو بہت پیچھے سے چیز ریکال کرنی پڑے گی کہ بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تھا احد کے بعد۔ تو ان لوگوں نے انہی کے سردار تھا حیی ابن اخطب، اور یہ جو خندق جو گزر گئی 2 سال پہلے 5 ہجری میں، خندق کے لیے جو کافروں کو مشرکوں کو جمع کر کے لایا تھا مدینہ پر چڑھائی کے لیے، وہ یہی بنو نذیر کے لوگ تھے۔ پھر جا کر بنو قریظہ کو بھی انہوں نے جا کر بغاوت پر آمادہ کیا تھا، اسی لیے خندق کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ ہوئی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 مشہور قبیلے تھے یہودیوں کے مدینہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ بنو نذیر نے، چونکہ خندق کی جنگ انہوں نے مسلط کی مسلمانوں پر، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، ایک ہی نام، دونوں نام اس کے ہیں، تو ان کو سزا دی جائے۔ بدعہدی کی، غداری کی، مسلمانوں پر جنگ حملہ کرنے کی۔ حضور کو ہوا حکم اللہ کا کہ خیبر میں ان کے قلعے تھے یہودیوں کے، کہ وہاں جا کر ان پر چڑھائی کی جائے اور ان کو سزا دی جائے اور شکست دی جائے۔ تو اچھا، تو آپ نے اس کے بعد 1400 تقریباً آپ کے پاس پیدل صحابہ، 200 صحابہ سوار تھے، 1600 کی جمعیت کے ساتھ، 1600 کی لشکر کے ساتھ آپ نے خیبر کی طرف کوچ فرمایا۔ اور ان اسفار میں کوئی نہ کوئی ام المؤمنین بھی ساتھ ہوتی تھی جن کی باری ہوتی تھی نمبر وار ساری سفر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، حدیبیہ میں بھی وہ ساتھ تھی۔ اچھا، تو اب آپ چلے، ایک صحابی رستے میں بڑے شاندار اشعار پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عامر ابن الاکوع نام تھا ان کا، تو حضور نے پوچھا، وہ اشعار پڑھ رہے تھے جوش کے، خروش کے، جو جنگ کے اندر چاہیے ہوتا ہے، شہادت کے جذبے کے، اللہ کی وحدانیت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے۔ حضور نے پوچھا کون پڑھ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا حضرت حضور یہ عامر ابن الاکوع ہیں۔ حضور نے کہا رحمہ اللہ
غفر لک رب، اللہ جل شانہ تمہاری مغفرت فرمائے، تیری مغفرت فرمائے، خوش ہوئے حضور۔ اور کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے جس کو بھی کہا نا کہ غفر لک رب، اللہ تمہاری مغفرت کرے، مغفرت کی دعا جس کو دی وہ عام طور پہ ضرور شہید ہوتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا حضور نے کہ عامر کو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، عامر پر تو جنت واجب ہو گئی، آپ نے اس کو یہ دعا دے دی، اب عامر تو گیا جنت میں، کاش یا رسول اللہ آپ چند دن عامر کو مزید ہمیں عامر کی بہادری سے فائدہ اٹھانے دیتے اور فائدہ مند اٹھانے دیتے کہ ہم ان سے اور فائدہ اٹھاتے۔ اب تو پتہ چلتا ہے آپ نے یہ دعا دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عامر اس جنگ میں شہید ہوں گے۔ اچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے، ابو موسیٰ اشعری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بالکل قریب تھا، تو میں ذکر کر رہا تھا، صحابہ جہاد میں ذکر کیا کرتے تھے، میں نے پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، تو حضور نے سن لیا۔ تو ابو موسیٰ تو ان کی کنیت ہے، اشعری تو ان کے قبیلے کا نام ہے، ان کا اپنا اصلی نام عبداللہ بن قیس تھا ابو موسیٰ اشعری کا۔ تو کہا کہ حضور نے مجھے آواز دی، یا عبداللہ بن قیس، اے عبداللہ بن قیس، میرے نام لے کر آواز دی۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھ کو جنت کا خزانہ بتاؤں، جنت کا خزانہ؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جنت، یہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے جو وہ پڑھ رہے تھے پہلے سے، تو یہ پڑھنا چاہیے بچوں، یاد کر لو، آسان سا ہے، کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اچھا، تو آپ پہنچے، آپ کی عادت یہ تھی کہ رات کو کہیں پہنچتے تھے تو رات کو حملہ نہیں کرتے تھے، صبح کی نماز کے بعد حملہ ہوتا تھا۔ تو آپ وہاں پہنچے، خیبر میں رات کو پہنچے، صبح کا انتظار کیا، اور تو صبح ہوتے ہی جب آپ نے حملے کی تیاری کی، تو یہ خیبر چونکہ زرعی علاقہ ہے، یہاں کھجوروں کے باغات تھے، تو یہود اپنے پھاوڑے، کدال، اپنی باغوں کی رکھوالی کا، گوڈی کا سامان لے کر صبح معمول کے مطابق نکلے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لشکر مسلمانوں کا آ چکا ہے، تو باہر نکلے تو دیکھا کہ لشکر ہے، تو چیخ ماری کہ آ گیا محمد اور اس کا لشکر آ گیا، محمد اور اس کا لشکر آ گیا، محمد والخمیس، محمد والخمیس۔ خمیس 5 کو کہتے ہیں، لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ ایک کو مقدمہ کہتے ہیں جو سب سے آگے ہوتا ہے، مقدمۃ الجیش، سب سے آگے، پھر میمنہ رائٹ، میسرہ لیفٹ، قلب بیچ، اور ساقہ بیک، پیچھے کی طرف جو لوگ آخر میں ہوتے ہیں۔ یعنی سمجھ گئے آپ اس بات کو نا؟ آگے والا کیا ہے؟ سب سے آگے مقدمہ، رائٹ سائڈ میمنہ، لیفٹ سائڈ میسرہ، بیچ قلب، ساقہ بیک، پیچھے آخر میں جو لوگ، اس لیے 5 ہو گئے نا، اس چیز کو خمیس کہتے ہیں لشکر کو۔ تو خیر ان کے، اچھا خیبر کی پوزیشن یہ تھی کہ یہاں یہودیوں کے قلعے تھے جگہ جگہ، اور بڑے مضبوط قلعے تھے۔ ابھی الگ الگ قلعے تھے، مسلمانوں کو الگ الگ قلعوں کو فتح کرنا تھا۔ پہلا قلعہ جو فتح کیا گیا تھا وہ اس کا نام تھا قلعہ ناعم، اور اس کے اندر مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا، اور اس میں جو ایک صحابی تھے جن کا نام محمود ابن مسلمہ تھا، وہ اس قلعے کے نیچے کھڑے تھے۔ یہودیوں نے اوپر سے چکی کا پارٹ گرا دیا، چکی کا پارٹ اتنا بڑا پتھر ہوتا ہے، اتنا بڑا، بلکہ ایسے ہی بڑے بڑے، اوپر سے گرایا تو وہ اس کے نیچے شہید ہوئے وہ اس کے اندر۔ ایک قلعہ قموس تھا، یہ بہت مضبوط قلعہ تھا، بہت مضبوط۔
تو جب یہ قلعہ اس کا محاصرہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کا درد ہوتا تھا، اس کو درد شقیقہ کہتے ہیں. تو آپ میدان میں خود تشریف نہیں لا سکے، تو آپ نے جھنڈا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا، اور پوری کوشش کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہوا. اگلے دن آپ نے جھنڈا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا، اور حضرت عمر نے بھی پورا لڑائی لڑی لیکن قلعہ پورا فتح نہیں ہو سکا. اس کے بعد آپ نے تیسرے دن فرمایا کہ آج میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت محبوب ہے. تو صحابہ کے سوچ رہے تھے کہ کس کو دیں گے اب. تو حضرت علی کی آنکھوں میں، اس کو آشوب چشم کہتے ہیں، آنکھیں بن آنا، تو ان کو آنکھوں میں یہ مسئلہ تھا جس میں آنکھ کھولنا مشکل ہوتی ہے. تو آپ نے ان کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب، اپنا تھوک لگایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جیسے ہی وہ لگایا اور دعا کی، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور آپ نے پھر جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا. اسی لیے علی کو فاتح خیبر کہتے ہیں. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، فاتح خیبر. تو اس کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی یہ لے لو جھنڈا، اور لیکن یہ یاد رکھنا کہ تیرے ذریعے کوئی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ہدایت اتنی بڑی چیز ہے. ادھر سے ان یہودیوں کا جو مشہور پہلوان تھا جس کا نام مرحب تھا، وہ نکلا، اور اس نے کہا کہ اس نے اپنی شان میں شعر پڑھ رہا تھا کہ اہل خیبر کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میں نے لوہا پہنا ہوا ہے، اور میں تجربہ کار ہوں جنگ کے اندر. تو اس کے بعد حضرت عامر ابن اقوا جن کو حضور نے دعا دی تھی وہ نکلے. تو خیر اس پہ حضرت عامر نے اس کے پیر پر تلوار مارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ تلوار اس کے پیر پہ لگنے کی بجائے خود حضرت عامر کے ہی گھٹنے کو لگ گئی، اور انہوں نے اس میں وفات پائی. تو ان کے بھائی تھے سلمہ ابن اقوا، تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں واپس آ رہے تھے تو غم زدہ سا دیکھا، تو پوچھا تو کیوں غم زدہ ہو؟ تو میں نے کہا حضرت لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عامر کو تو اپنی تلوار لگ گئی، تو کہیں یہ خودکشی میں تو نہیں آ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ غلط کہتے ہیں. عامر نے خود کوئی اپنے آپ کو مارنے کی نیت تو نہیں کی تھی، مرحب کو مارنے کی نیت کی تھی، ان کو لگ گئی، گھوم گئی تلوار. تو آپ نے فرمایا کہ اور اشارہ کر کے کہا کہ عامر کے لیے 2 اجر ہے، عامر کے لیے 2 اجر ہے، اور عامر شہید ہے، اور آپ سے اس کی نماز جنازہ پڑھی. اچھا، تو وہ جب مرحب نکلا مقابلے میں، ادھر سے علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار نکلے، اور ان کا وہ مشہور شعر انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں وہ ہوں جس کی، حیدر شیر کو کہتے ہیں، حیدر شیر کا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور میں شیر کی طرح خوفزدہ کر دینے والا، اور میں شیر کی طرح کا جنگجو بہادر ہوں. اور یہ کہہ کر جو انہوں نے تلوار ماری مرحب کے سر میں، تو مرحب کا سر یوں تربوز کی پھانک کی طرح کھل گیا، 2 حصے ہو گیا، اور قلعہ فتح ہوا. مرحب کا بھائی تھا، اس کا نام یاسر تھا، وہ نکلا مقابلے کے اندر، اس کو حضرت زبیر نے اس کا کام تمام کیا. 20 دن کے محاصرے کے بعد یہ قلعہ جو ہے یہ فتح ہوا. اس کے بعد ایک اور قلعہ تھا، اس کا نام صعب تھا، وہ فتح ہوا. ایک قلعہ تھا، اس کا نام قلعہ تھا، وہ فتح ہوا. وطیح اور سلالم قلعے تھے، وہ فتح ہوئے. اور بہرحال کچھ قلعوں کا پھر محاصرہ ہوا، اور یہود نے پھر خیبر سے بھی کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے تو ہم اس سے بھی کہیں آگے چلے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ نکل جائیں، اور وہ لوگ پھر بہرحال خیبر کو چھوڑ کر مزید کہیں آگے کی طرف چلے گئے. اچھا، یہ تو تھا کیا کہتے ہیں اس کو، خیبر کا جو واقعہ.
اس کے بعد اسی سال یعنی 7 ہجری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے بھی نکاح فرمایا. یہ ام حبیبہ جو تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور ابو سفیان کی بیٹی تھی. ان سے نکاح ہوا. اس کے بعد ذی القعدہ کے اندر آپ نے وہ عمرۃ القضاء کی ادا کی ہے جس میں جو حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی. تو یہ طے ہوا تھا کہ آپ جو ہے اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال کریں گے. اس میں اور اس میں طے ہوا تھا کہ آپ اگلے سال آئیں گے اور عمرہ فرمائیں گے اور 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے. تو آپ نے اسی طرح کیا کہ آپ نے صحابہ تیار ہوئے. 2000 صحابہ آپ کے ساتھ گئے مکہ مکرمہ اور صرف رستے کے ہتھیار ساتھ رکھے تھے کیونکہ قریش کی شرط یہ تھی کہ آپ لوگ ہتھیار نہیں لائیں گے. اور اس پر پھر آپ نے رستے میں تو ساتھ رکھے تھے اور پھر یہ کیا کہ تھوڑا مکہ سے باہر، مکہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر آپ نے وہ سارے ہتھیار وہیں پر رکھے اور 200 صحابہ کو اس کی حفاظت کے اوپر چھوڑا، 200 لوگوں کو ان کی دستہ، اور آپ اور صحابہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم کی طرف روانہ ہوئے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ مشہور صحابی ہیں. انہوں نے آپ کی اونٹنی کا، جس اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، قصوہ جس کا نام تھا، انہوں نے اس قصوہ کی مہار پکڑی ہوئی تھی. اور اس کے بعد جب وہ آئے تو یہ لوگ صحابہ اشعار پڑھتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بول بولتے ہوئے آ رہے تھے اور طواف کیا، سعی کی، عمرہ پورا کیا. اور پھر آپ نے کچھ لوگوں سے کہا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا کہ اب تم لوگ جاؤ باہر، وہ 8 میل دور وہ جو لوگ حفاظت کے لیے چھوڑے تھے، تم لوگ جا کر اب اسلحے کی حفاظت کرو اور ان کو بھیج دو تاکہ وہ عمرہ کریں. تو اس طرح ان 200 لوگوں کا بھی عمرہ ہوا جو پہلے سامان کی حفاظت کے لیے باہر تھے. اور آپ پھر کعبۃ اللہ کے اندر بھی گئے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ظہر تک آپ اندر رہے. تو قریش نے آپ کو اجازت تو دی تھی کہ آپ آئیں گے اور لڑائی نہیں ہوگی، لیکن قریش اتنے غضب میں تھے اور اتنے کیفیت میں تھے کہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے تھے صحابہ کی آمد کا. اس لیے خود پہاڑوں پر چلے گئے تھے کہ ہم یہ 2-3 دن مکہ میں رہیں گے ہی نہیں جب تک یہ لوگ 2-3 دن یہاں پر رہیں گے. پھر عمرے کے بعد آپ حسب معاہدہ جو معاہدہ ہوا تھا آپ 3 دن تک مقیم رہے، مکہ میں مقیم رہے. اور اس دوران آپ کا نکاح ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور جب 3 دن پورے ہو گئے تو قریش نے پیغام بھیجا کہ اب آپ مکہ سے چلے جائیں. تو آپ نے پوچھا کہ اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو حضرت میمونہ کی رخصتی ہو جائے تو یہاں پر تو اور ان کا ولیمہ ہو جائے. تو قریش نے کہا کہ نہیں جی، ہم بڑا سخت جواب دیا کہ ہمیں آپ کے ولیمے اور آپ کی رخصتی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ اب مکہ سے چلے جائیں. تو آپ نے صحابہ کا ٹھیک ہے معاہدہ ہے ہمارا. آپ نے صحابہ سے کہا چلو. تو وہاں سے پھر حضرت آپ نکاح ہو چکا تھا اور آپ نے اپنے غلام تھے، ان کا نام ابو رافع تھا، ان کو حضرت میمونہ کے پاس چھوڑا کہ وہ میمونہ کو لے کر آئیں گے. وہ آئے تو ایک جگہ ہے صرف کہتے ہیں اس کو، صرف. تو وہاں پر آپ آئے. یہاں حضرت میمونہ کی رخصتی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ چلے اور ذی الحجہ میں مدینہ منورہ کے اندر آپ داخل ہوئے. اور کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے لگے تھے تو حضرت حمزہ کی سب سے چھوٹی بیٹی وہ آپ کو پکارتی ہوئی نکلی، چچا چچا کہتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی. تو حضرت علی نے ان کو اٹھا لیا. تو حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت زید ابن حارثہ میں اختلاف ہوا. ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ بچی میری پرورش میں رہے. تو حضرت علی نے کہا کہ حمزہ میرے چچا تھے، میرے چچا کی بیٹی ہے. جعفر نے کہا کہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور میری بیوی ان کی خالہ بھی ہے، اس بچی کی خالہ ہے. یعنی حضرت جعفر کی بیوی اور حضرت حمزہ کی بیوی بہنیں تھیں آپس میں. تو حضرت نے کہا، حضرت زید بیچارے تو قریشی نہیں تھے، باہر کے تھے، انہوں نے کہا میرے اسلامی بھائی ہے اور یہ تو حمزہ میرے بھائی تھے، ان کی بچی کو میں سنبھالوں گا.
تو جب حضور کے پاس فیصلہ آیا تو حضور نے حضرت جعفر کو دے دی، کہا کہ چونکہ بچی کی ماں جو ہے وہ اس بچی کی حضرت جعفر کی اہلیہ چونکہ اس بچی کی خالہ ہے، تو حضور نے حضرت جعفر کو کہا کہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، تو کہا کہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے یہ یعنی عمرۃ القضاء ہوا 3 دن کے اندر، اور پھر ادھر سے جو ہے حضرات صحابہ کی واپسی ہوئی، اور یہ 7 ہجری کے مشہور واقعات تھے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل غزوہ موتہ کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔